آئی لو محمد کے پوسٹر تو ہٹائے جا سکتے ہیں. یہ جو فلسطین کی طرف کئی جہازوں کے بیڑے لے کے کل جن لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو نئی قیادت کی ضرورت ہے. قوم کے لیڈروں، نام نہاد لوگوں، قربانی دینے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو صرف جلوس نکالنے پر اتفاق رکھتے ہیں. یہ جو خدمت خلق کی تحریک شروع ہوئی، پنجاب سے چاہے شروع ہوئی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ صرف پنجاب تک محدود رہے؟ محمد رسول اللہ کا دین یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر فرد، دنیا کا ہر ایک مسلمان اس خدمت کو اس علاقے تک لے کے جائے جہاں اس کا دائرہ ہے، جہاں وہ رہتا ہے. یہ صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے. یہ جو فلسطین کی طرف کئی جہازوں کے بیڑے لے کے کل جن لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جو دوائیاں لے کے جا رہے تھے، جو ساتھ کے اندر سامان لے کے جا رہے تھے، جن میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کی تعداد ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ خدمت کا جذبہ صرف مسلمانوں میں ہے، دوسروں میں نہیں؟ کیا یہ لوگ وہ نہیں ہیں جن کے دل میں درد اٹھا، تکلیف اٹھی؟ اور جو لوگ تکلیف میں وہ بھی سنیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی صوبے میں پہنچ رہی ہے، تو ایک دفعہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیے کہ گزشتہ 2 سال سے گزشتہ لگاتار دشمن کے حملوں کے باوجود، اپنے بچے یتیم کروانے کے باوجود، اپنے ماں باپ سے محروم ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک زمین پر ٹکے ہوئے ہیں. تو اس سے بڑا صبر کا امتحان اور دوسرا آئیڈیل کون سا ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کی ایک قوم کا ایک حصہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہو کہ ہم اپنی جگہ استقامت کے ساتھ موجود رہیں گے. تو ذہن کو تھوڑا بڑا کر لیں. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مفاد پرست ہیں. اکثر یوٹیوب فیس بک پہ آپ جن کو سنتے ہو جو چوری چھپے ایک دوسرے پر میسج کرتے ہیں، ان کے مفادات بہت محدود ہیں. پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو نئی قیادت کی ضرورت ہے. ان کے پاس اچھے عالم ہیں، ان کے پاس اچھے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس بہترین انجینئر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے سائنسدان ہیں، اچھے شیخ الحدیث موجود ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ان اچھوں کو اگر اپریشیٹ کریں گے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں گے تو وہ لوگ ان کی قیادت کریں گے. اگر یہ وہی چاہتے ہیں کہ فرسودہ قیادت ہو، وہ جو صرف صبح کچھ کہے شام کو کچھ کہہ دے، ان کا دل چاہے تو صبح ہاں کہہ دے، ان کا دل چاہے تو شام کو نہ کہہ دے، تو ایسی قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کو عزت دلوانے سے محروم رہے گی، وہ قوم کو عزت نہیں دلوا سکتی ہے. خدمت کے جذبے کو سیاست سے مت جوڑیں، خدمت کے جذبے کو جماعتوں سے مت جوڑیں. خدمت کے جذبہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا، وہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تحریک کو شروع کیا ہے اور مکہ المکرمہ میں ایسے حالات میں شروع کیا جب حالات نبی علیہ السلام کے موافق نہیں تھے. آج کل تو ہم لوگ چاہتے ہیں بھی خدمت کریں، ساتھ ساتھ میں وہ خدمت آن لائن بھی ہو جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جب انتقال ہوا نا، ساری چیزیں عمر بن خطاب کے قلم کے نیچے جب آئی نا، بار بار ایک بات سیدنا عثمان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کہتے تھے کہ عمر بن خطاب یہ کہتے تھے بار بار کہ ابو بکر جو ہے بڑا کٹرا کیڑا کام چھوڑ کے گئے، بڑا خطرناک ذمہ داری دے کے گئے. ابو بکر نے جو بوجھ اٹھا رکھا تھا وہ ایسا ہے کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں. کسی نے پوچھا عمر بن خطاب کیا ہوا؟ اور میں کیا بتاؤں کہ آج خلافت میں بیٹھا ہوں، 3-4 لڑکیاں آ گئیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں کہ تم خلیفہ بنے ہو. میں نے کہا ہاں جی میں خلیفہ بنا ہوں. تو کہنے لگی چچا چلو نا ہمارے گھر. جو پہلا خلیفہ تھا وہ روزانہ صبح کو آ کے ہمارے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا. ہماری ماں کیونکہ نہیں ہے، ہمارا باپ نہیں ہے، تو دودھ دھو کے آدھا ہمیں دیتا تھا، آدھا بازار میں چلا جاتا تھا تاکہ اس کی رقم واپس آ جائے. چل رہا ہمارے گھر، اب کیونکہ تو خلیفہ بن گیا تو یہ ذمہ داری آپ تمہیں ادا کرنی ہے. فرمانے لگے کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے اندھی، اس کی آنکھیں نہیں چلتی. تو حضرت ابو بکر صدیق روزانہ صبح کو تہجد کے وقت اس کے گھر جاتے ہیں، تہجد کے وقت اس کے گھر جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، روٹیاں اتارتے ہیں، سالن اتارتے ہیں. تو اب عمر بن خطاب ایک دن گئے
تو جب سارا کام کر دیا، کیونکہ چوری چھپے کئی دفعہ دیکھ چکے تھے کہ ابو بکر یہاں بھی جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب سارا کام کر کے چلنے لگے تو اس بوڑھیا نے آواز دی کہ بیٹا بات سنو، وہ کہاں ہے جو روزانہ آتا تھا؟ تو سیدنا عمر بن خطاب حیران ہوئے، فرمایا ماں وہ تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، تو اندھی ہے، تو نے کیسے پتہ لگا لیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو روزانہ آتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا اس طرح پتہ لگایا کہ تو آج آیا ہے نا، تو نے جھاڑو بھی لگا دیا اور تو نے چولہا بھی جلایا، آٹا بھی گوندا، شوربہ بھی تیار کیا، سارا کچھ بنا کے میرے پاس رکھ گیا، اب تو جب واپس جا رہا تھا میں سمجھ گئی کہ وہ نہیں ہے۔ اماں کیسے سمجھی؟ فرمایا وہ جو آتا تھا نا پہلے وہ پھر مجھے اٹھاتا تھا، میرا منہ ہاتھ دھلواتا تھا اور مجھے کلی کروا کے ایک برتن میں، اور پھر وہ روٹی کو سالن میں ڈال کے اپنی انگلیوں سے اس کو نرم کر کے پھر ایک ایک لقمہ میرے منہ میں ڈال کے جاتا تھا۔ تب مجھے پتا لگا کہ آج وہ نہیں آیا جو روزانہ آتا ہے۔ خدمت کے لیے جذبات کی ضرورت ہے، خدمت کے لیے ایثار کی ضرورت ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے جن کی خدمت کی، کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم میرا جا کے چرچا کر دینا، پتا ہے کہ اللہ کے ہاں اگر عمل قبول ہو گیا تو پھر پوری دنیا کو پتہ لگنے والا ہے۔ تو اس خدمت کے جذبے کو برقرار رکھنا ہے، رکھیں انشاءاللہ، صرف پنجاب میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، کسی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کا مذہب کوئی ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، اس کی برادری کوئی بھی ہو، اگر آپ ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کریں گے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اچھے امتی نہیں بن سکتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہاں خدمت کی اور وہ خدمت چل رہی ہے، اور اس حد تک میں تعریف کرتا ہوں ان تمام مسلمانوں کی۔ میں پرسوں اچانک راجستھان گیا، راجستھان بھرت پور میں ایک جگہ ہے سیکری، تو وہاں سے اس گاؤں کے نوجوان پنجاب میں خدمت کرنے کے لیے آئے، تو یہاں ایک ہفتہ رہے، خدمت بہت کی۔ جب واپس جا رہے تھے تو کے پی ایم ہائی وے پہ یا رستے میں کسی جگہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس میں ایک ہمارا بھائی، اس کا نام ریاض زکریا بھائی، تو زکریا کا انتقال اسی وقت ایکسیڈنٹ میں ہو گیا۔ اسی طرح ایک اتراکھنڈ کے بھگوان پور سے ایک نوجوانوں کی گاڑیاں آئیں، انہوں نے بڑی خدمت کی یہاں پنجاب میں کئی دن، تو واپس جا رہے تھے، ان کی گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس میں ایک نوجوان شمشاد نام کا تو تھا، اس کا بھی اس میں انتقال ہو گیا۔ تو پرسوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے پانی پت ہوتے ہوئے ہم لوگ بھرت پور گئے، ایک لمبا راستہ ہے، تو وہاں گاؤں سیکری میں اس بچے کے والدین سے ملے، اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ایک 3 سال کی ہے، شاید ایک 4 سال کی ہوگی، زکریا بھائی کی۔ تو اس کے والد کو میں نے کہا کہ میں صرف افسوس کرنے ہی نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک چیک بھی لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، پنجاب کے لیے، پنجاب کی طرف سے، آپ جو کہیں اس میں بھر دوں۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ وہ جو چاہیں گے اگر ہم بھر دیں گے تو آ کے یہاں اتنا ہی اکٹھا کر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، اب چاہے وہ 10 لاکھ ہو چاہے 20 لاکھ ہو، ہمارا یہ ارادہ تھا کہ وہ خدمت کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ یقین مانیں کہ میں نے ان کے درد کو تو محسوس کیا، لیکن ان کے دل میں افسوس نہیں تھا، حالانکہ وہ مدد کرنے کے لیے، اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنے وطن کے بھائیوں کی مدد کرنے آئے تھے، وہ ہمارے پنجاب کی مدد کرنے آئے تھے، ہمارے غیر مسلم بھائی بہنوں کا دکھ درد بانٹنے آئے تھے۔ تو میں ان کو کہہ رہا تھا اپنے دوستوں کو کہ یہ جو 2 بیٹیاں ہیں 3 اور 4 سال کی، میں نے کہا آنے والے وقت میں شاید ہم بھی بھول جائیں گے کہ سیلاب آیا تھا، آپ بھی بھول جاؤ گے کہ سیلاب آیا تھا، ان 2 بچیوں کو ساری زندگی یاد رہے گا کہ پنجاب میں سیلاب آیا تھا، ہمارا باپ وہاں گیا تھا لیکن وہ واپس زندہ نہیں لوٹا ہے۔ ایثار کی بات بتا رہا ہوں، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ ان کے والد کو میں نے کہا کہ میں
ایک بلینک چیک لے کے آیا ہوں, آپ جو کہیں میں بھروں گا. آپ یقین مانے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے غم کے, تو انہوں نے مجھے کہا مولانا اگر پنجاب کے لیے کچھ اور چاہیے تو وہ آپ اس کی بات کرو کہ ہم اور کیا مدد کر سکتے. ہمارا بچہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گیا, محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دوستوں کی, اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے گیا. خدا کی قسم ہم کو اس شہادت کا, اس انتقال کا کسی بھی طرح کا دنیاوی بدلہ کوئی بھی نہیں چاہیے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دکھ اور درد میں تو لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, تو میواتیوں نے اس نظریے کو بھی بدل دیا, اس کو بھی بدل دیا کہ خدمت بھی کر رہے ہیں, جان بھی نچھاور کر رہے ہیں. پھر وہیں سے اسی وقت ارادہ ہوا, بھگوان پور سے فون آیا, وہاں سے لگی بھگوان پور 400 میل تھا, صبح سے 500 میل چلے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں ابھی چلتے ہیں. تو وہاں سے جب چلے رات 8 بجے ہم پہنچے اتراکھنڈ. اب وہاں کے چیئرمین صاحب اور ودھائک صاحب فرقان بھائی اور دل بہار بھائی میرے ساتھ ہوئے راستے میں. تو اس بندے کے گھر گئے, ان کا نام ہے شمشاد بھائی, نوجوان لڑکا تھا بالکل. ان کا اس دن ایکسیڈنٹ میں بازو کٹ گیا, ایک بازو کٹنے کے بعد اس کی میں نے ویڈیو سنی, وہ اپنی والدہ کو کہہ رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, پریشان نہ ہو, یہ تو اللہ کے راستے میں آیا تھا. پھر کیا ہوا, ایک بازو کٹ گیا تو اس کا شمشاد بھائی کا 4 دن بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ ہو سکتا ہے میواتی تھوڑے مالدار ہوں, اب ہم اتراکھنڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ان دونوں کا جتنا کچھ دینا تھا وہ اسے ایک جگہ دیتے ہیں تاکہ یہ ابھی ان کی مالی طور پر مدد ہو جائے. اب یقین مانے میں نے شمشاد بھائی کے والد سے جب گلے ملا, ان کا دکھ تو بہت زیادہ تھا لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مولانا صاحب میرے اور 3 بیٹے ہیں, آپ کے صوبے کو, آپ کے لوگوں کو اگر ان کی ضرورت ہے تو میں اپنے اور بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے اپنے اس بچے کے انتقال کے بعد کسی قسم کی کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں چاہیے. میاں صاحب, قوم کے لیڈروں, نام نہاد لوگوں, قربانی دینے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے, صرف باتیں نہیں ہوتی. اتراکھنڈ کے مسلمانوں نے جو پہلے اتر پردیش کا حصہ رہا, انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہم اگر دکھ اور تکلیف میں کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے نہیں جا رہے. ہم نے اپنا مال دیا تو اپنی جان بھی اس راستے میں اگر قربان ہو گئی ہے تو ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے. ہاں, اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ ہم میں سے ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ گیا وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. یہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے. یہ جو 2 لڑکے اس راستے میں ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے, یہ قوموں کا مزاج ہے. آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ خدمت کے میدان میں اگر کسی کی جان بھی چلی گئی تو وہ بھی قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو گئے. اللہ کے حضور وہ لوگ, یہ جذبہ ہوتا ہے. ورنہ کسی عام آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تجھے 5-10 لاکھ کا چیک دینا ہے تو بہت سارے رشتہ داری کہہ دیں گے چپ چاپ کہ بھائی لے لو, کوئی بات نہیں, بچوں کے کام آئے گا. لیکن ان دونوں کے رشتہ داروں نے بھی, گاؤں کے لوگوں نے بھی, وہاں کے ذمہ داروں نے بھی, یہ جذبہ کہاں سے؟ محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا نا جی. تو جب ان دونوں کی یہ باتیں ہم نے سنی تو اس کے بعد پھر وہاں بیٹھ کے ارادہ کیا کہ ایک جو مسجد پانی میں بہ گئی ہے وہ, یا ایک اور جب بھی ہم لوگ مسجدیں بناتے ہیں تو آنے والے دور میں ابھی اسی سال جو بھی ہم 2 نئی مسجدیں بنائیں گے تو ان کا نام ایک زکریا بھائی میواتی کے نام اور دوسرا بھائی شمشاد بھائی بھگوان پور کے نام ان مسجدوں کا نام رکھا جائے گا. ان کی تاریخ لکھ کے وہاں پر ہم لگائیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یاد ہو کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو صرف تن سے نہیں کرتے, اپنے من سے کرتے, اپنی جان سے کرتے, اپنی قربانی کے ساتھ بھی خدمت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہتا ہوں بار بار کہ جو دکھاوے کے خدمت گزار تھے وہ تو گھر جا کے ویڈیو ڈالنے لگے کہ خدمت کا بھوت نہیں اترے گا ان کا, روکو ان کو. اور جنہوں نے خدمت کرنی ہے وہ آج بھی آ رہے ہیں اور اس وقت تک ہم خدمت کرتے رہیں گے
جب تک وہ لوگ جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کی فصلیں خراب ہو گئیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے وطن کے دوست ہیں. چاہے ہمارا اور ان کا مذہب الگ ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کوئی ماں نے ایسا بچہ نہیں دنیا کے اندر پیدا کیا جو عزت دار نہ ہو. محمد رسول اللہ رحمت والے نبی ہیں. یہ درس انہوں نے ہمیں عطا فرمایا. ہم اس جذبے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ بچوں کو اپنے گھر والوں کے واقعات سنائیں کہ 1450 سال کے بعد بھی محمد رسول اللہ کے دین کا جذبہ ویسے ہی قائم ہے. آئی لو محمد کے پوسٹر تو ہٹائے جا سکتے ہیں، لیکن جو محبت نبی علیہ السلام کی دل میں ہے، جو نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے کردار میں ہے، جو ان کی محبت ہمارے خون میں ہے، جو نبی علیہ السلام کا کردار ہمارے ذہن میں نقش ہے، جس میں ہم نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے اللہ سے کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا. اور ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو صرف جلوس نکالنے پر اتفاق رکھتے، اپنے کردار کو بلند کرو، کردار کو بلند کرو. اپنے مکے میں رہتے ہوئے رسول اللہ نے دشمن کے درمیان صبر اور جرأت کے ساتھ اپنے کردار کو بلند رکھا ہے. ہمارا کردار کسی دکھاوے کا محتاج نہیں ہے. اپنے کردار کو بلند کیجیے، اپنے آپ کو سچائی کے راستے پہ لائیے، دوسروں کے دکھ درد کو بانٹیے، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو روکیے، شراب سے اپنا منہ پھیر لیجیے، بے ایمانی کے سامنے انکار کر دیجیے، رشوت کے ساتھ اپنا گزارا کرنا بند کر دیجیے، دوسروں کی برائی دلوں میں سے نکال دیجیے، اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کر لیجیے. یہ وہ کردار ہے محمد رسول اللہ کا کہ دشمن آپ کو پوسٹر لگانے سے تو روک سکتا ہے، کسی کی مدد کرنے سے، کسی کی عزت کو بحال کرنے سے، کسی کے لیے دعا کرنے سے، کسی کے لیے دل میں محبت رکھنے سے، کسی کو چھپ کے اس کی اقتصادی طور پہ مدد کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے. تو رکھیں گے جذبہ محبت کا انشاءاللہ، خدمت جاری رہے گی انشاءاللہ. خدمت کے لیے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہوں، خدمت کے لیے سیلاب آنا بھی ضروری نہیں ہے، خدمت کے لیے موقع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. چلتے ہوئے رستے سے پتھر ہٹا دیا، خدمت ہو گئی. کسی غریب کو مسکرا کے دیکھ لیا، خدمت ہو گئی. کسی محتاج کی چپکے سے جیب میں چند پیسے ڈال دیے، خدمت ہو گئی. اپنی ماں کے پیر دبا لیے، خدمت ہو گئی. اپنے پریشان بھائی کو کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں، خدمت ہو گئی. اپنے پڑوسی کو یقین دلا دیا کہ ہم دکھ درد میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، خدمت ہو گئی. کوئی گرتا ہوا اس کو اٹھا دیا تو خدمت ہو گئی. خدمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑی این جی اوز ہوں، بہت زیادہ پیسہ ہو تبھی خدمت ہوگی. اگر ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. رکھیں گے جذبہ انشاءاللہ. تو اس جذبے کو سلامت رکھنا ہے. یہ جو خدمت کی ٹرینڈ آیا ہے، جو ہمارے سکھ بھائیوں نے اور پنجاب کے ہندو اور دلت بھائیوں نے، یہاں کے مسلمان اور عیسائیوں نے باہر سے آنے والوں سے جس محبت کا اظہار کیا ہے، خدا کے لیے اس محبت کو سلامت رکھیے، اس محبت کو روکیے نہیں، اس کو دوسری جگہ بانٹیے، اس کو جگہ جگہ اس کو بانٹیے، کیونکہ جو بانٹنے والے